السلام علیکم. بیسیکلی آج میں آپ کے سامنے فواد رشید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اسلام آباد اور جو کہ میں چیئرمین اینٹی کرپشن ہیومن رائٹس لائر فورم پاکستان کا ہوں. تو اس کے ڈیفینیٹلی وہ ہمارا جو فورم ہے اس کا کام جو ہے وہ لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس پروٹیکشن ہے, اور یہ 12 سال سے ہم پاکستان میں اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور اس کے اندر انیشیلی پہلے 6 سال ہم لوگ صرف ڈسٹرکٹ بار کے لائرس کی پنجاب میں اسلام آباد سے لے کے پنجاب میں رائٹس پروٹیکشن کر رہے تھے. پھر اس کو ہم نیشنل لیول پہ لے گئے, اور اس کے بعد ہم نے اب اس تقریباً پچھلے 6 سال سے ہم نے اس کے اندر میڈیا پرسنس کو بھی ایڈ کیا, جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے مشہور شخصیات ہیں ان کو بھی ہم نے ایڈ کیا. اور اس کے علاوہ ہم ریٹائرڈ آرمی, پولیس آفیشلز, پروفیشنلز اور ایجوکیشنسٹ اور سول سوسائٹی کو ہم نے اس کا پارٹ بنایا اور ان کو باقاعدہ ممبر بنایا, اور ان کی ہم لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس پروٹیکشن کر رہے ہیں. اور لا انفورسنگ ایجنسیز, کورٹس اور میڈیا کی سپورٹ سے ہم لوگ ان کی جو آئین پاکستان میں رہتے ہوئے اور ایگزیکٹو, اور پھر ہم یہ بھی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگزیکٹو ہے پاکستان کی جس میں گورنمنٹ آتی ہے, لیجسلیچر جو لا انفورسنگ جو قانون ساز ادارہ ہے اس کے بھی رول کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر فورسز کے رول کو بھی ہم لوگ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اور ہم لوگ آئینی طور پہ جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے امپاور کیا گیا ہم نے اس فورم کو. تو آج میں ذوالفقار ملک جو پریزیڈنٹ جرنلسٹ فاؤنڈیشن ہے, ذوالفقار علی ملک ان کا نام ہے, اور وہ ہمارے ان کے ایک بہت کیونکہ پرانی سروسز ہیں پاکستان میں, وہ آلموسٹ مور دین 20 ایئر سے وہ سرو کر رہے ہیں پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں, اور وہ مینجمنٹ لیول کے اوپر, ایڈیٹنگ لیول کے اوپر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں سرو کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہم نے ان کو آن میرٹ ان کی تنظیم کی شہرت کی وجہ سے ہم نے ایک بیسٹ تنظیم جرنلسٹ فاؤنڈیشن کو کنسیڈر کیا رینکنگ میں, اور اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹر میڈیا پاکستان اینٹی کرپشن اینڈ ہیومن رائٹس لائرس فورم کا سلیکٹ کیا, اور باقاعدہ ایک پورا ایک ایونٹ آرگنائز کیا, اور اس کے اندر باہر کے تقریباً مور دین 400 آلموسٹ 400 وکلا کی پریزنس میں ان کو ہم نے ایک سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا, اور ان کو ہم نے یہ آنر دیا, اور انہوں نے ہمیں آنر دیا ٹو جوائن اس. تو آج میں تھوڑا سا ان سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سی ہمارے اینٹی کرپشن ہیومن رائٹس لائر فورم میں میڈیا سپورٹ کے حوالے سے پالیسیز اور پلاننگز رکھتے ہیں. جی ذوالفقار صاحب. اصل میں جو پلاننگز ہیں اور جتنا بھی کام ہے اس حوالے سے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لفظ کرپشن ہے, میں پہلے بھی بات کر چکا, لفظ کرپشن جو ہے یہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اور جو آپ کا پلان تھا کہ پاکستان کو کرپشن فری ملک بنایا جائے, اور آپ نے اس حوالے سے کام شروع کیا, اور اس حوالے سے جس طرح آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا, ہمیں تو اسی چیز نے انسپائر کیا, اور ہم لوگ بھی سارے اسی وجہ سے آپ کے ساتھ آئے, چاہے وہ ہم میڈیا والے تھے یا دیگر جو جتنے بھی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ آپ کا کاز بہت زبردست ہے, بڑا میں کہتا ہوں کہ یہ سپرب ہے, اور پاکستان کے لیے, ملک کے لیے بہت زبردست ہے, بہت اچھا ہے. تو میڈیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے میڈیا جو ہے معاشرے کی آنکھ ہے, معاشرے کا آئینہ ہے, اور ریاست کا چوتھا ستون ہے. تو جب میڈیا کسی کاز کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو وہ زیادہ فورسفل ہو جاتا ہے, اور اس کی کامیابی کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کو کرپشن فری بنانا, جس طرح آپ کا کاز ہے وہ میڈیا کا بھی کاز ہے, تو انشاءاللہ آپ اور ہم اس کاز کے لیے اکٹھے ہیں بطور میں میڈیا پرسن, اور میری پوری ٹیم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. جی اچھا, ہم نے ویمن ونگ کو بھی ہم نے انیشیٹ کیا پچھلے کچھ 6 سالوں سے, اور اس میں ہم نے شروع سے 12 سال سے ہمارے ویمن تھی, مگر ہم نے ویمن کو ڈیزگنیشن دیے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں, ڈسٹرکٹ بارز اور ہائی کورٹ بارز میں, جس میں ہم لوگ اسلام آباد, راولپنڈی, پھر جیلم, اس کے علاوہ لاہور بار, اور اس کے بعد ننکانہ صاحب بار, اور ملتان بار, اور پھر ادر آؤٹ آف یعنی پنجاب بھی ہم لوگ ابھی جا چکے ہیں, جس میں حیدرآباد, سندھ اور بلوچستان بھی ہے. تو ہمارے پاس جو 2 ڈیزگنیشن میں ویمن ہیں وہ روبینہ ماپارا ہیں, وہ پریزیڈنٹ ہیں ہماری لاہور ہائی کورٹ بار کی, وہ ہماری اینٹی کرپشن ہیومن رائٹس ونگ کے اندر ہے. دوسری اور ایک اور ہماری شخصیت ہیں جو روحی کھوکھر ایڈوکیٹ ہیں, اور وہ بیسکلی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں بھی بہت سینئر ہیں, اور پھر اوورسیز پاکستان یونٹی کی چیئر پرسن ہیں. اس کے علاوہ وہ ابھی MNA کے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں لاہور سے. تو اس کے حوالے سے بھی آپ کی سروسز ہمیں درکار تھی, اور وہ بھی آپ سے ہم ابھی شیئر کریں گے کہ وہ ہیں. اور ایک ملتان میں ہماری نوشین بلوچ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی, جو MNA کے الیکشن وہ بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں. تو 2 MNAs, اور پھر بار کی پریزیڈنٹس, اور پھر اسلام آباد سے شازیہ اجاز جو ہیں وہ ہماری ڈائریکٹر ہیں. تو اس حوالے سے ذوالفقار ملک صاحب کو ہم نے اسپیشل ٹاسک اسائن کیے ہیں, اور یہ میڈیا کو دیکھیں. تو وہ میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ویمن کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں. دیکھیں, کرپشن جو ہے وہ چاہے کسی بھی حوالے سے ہو, اس میں اگر وومنز آپ کے ساتھ آ کے شامل ہو جاتی ہیں اور اس کاز میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کوئی عام چیز نہیں ہے. تو کرپشن تو کیونکہ ہر سطح پر ہے, ہر حوالے سے ہے, اور اس سے نہ صرف جس طرح مرد حضرات اس سے کافی متاثر ہیں, اس طرح خواتین بھی ہیں. تو اداروں میں آپ کو پتہ جانے
بچانے کے لیے, ان کو اویئرنیس کرنے کے لیے خواتین بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اور خواتین کا آپ کو پتہ ہے ہر جد و جہد میں, ہر جو بھی جتنی بھی اسٹرگلز ہوتی ہیں ان میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو آپ نے خواتین کو بھی لائن اپ کیا, میں پہلے بھی جیسے بات کر رہا تھا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو لائن اپ کیا, اس میں خواتین کو بھی لائن اپ کیا اور ان کو اس کاز میں شامل کیا. یہ آپ اس کے لیے جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں. تو انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ آپ بھی جو اپنی سروسز ہیں جو بڑی ٹاپ کلاس ہے, اور میڈیا کے حوالے سے آپ کی بڑی ایک پاکستان میں ایک امیج ہے, آپ بہت بڑے بڑے ایونٹس بھی آرگنائز کرتے ہیں, تو اس پہ امید ہے کہ بلکہ ہم نے ان کو بھی ہوپس دلوائی ہیں, اپنی بڑی بڑی جو لائرس ہیں کہ جی ذوالفقار علی ملک جنہیں زیڈ ملک کے نام سے بھی بلایا جائے. ہمارے ساتھ دوسری شخصیت ہماری پروگرام کی یعنی امپورٹنٹ وہ ہیں جی سہیل صدیق انصاری صاحب, جو سینئر جرنلسٹ ہیں, اس کے علاوہ براڈ کاسٹر بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ وہ سینئر جرنلسٹ آف ینگ گروپ بھی ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ حاضر ہیں, اور بیسکلی وہ ان کو ہم نے اسپیشلی ہماری جو اینٹی کرپشن ہیومن رائٹس لائر فورم 12 سال سے سرو کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ہم نے ان کو ڈائریکٹر لیگل اینڈ میڈیا بھی بنایا ہے. ان کی بڑی دیر پار خدمات ہیں پاکستان میں, اور وہ فار لانگ ٹائم یہ بہت ساری تنظیموں کے ساتھ بھی سرو کر رہے ہیں, اور لائرز اینڈ جرنلسٹ ڈیفینس موومنٹ کے اندر بھی وائس چیئرمین ہیں. تو اس تنظیم کے اندر جو ہے نا انہیں ڈائریکٹر ہم نے میڈیا اینڈ لیگل بنایا ہے, اور ان سے ہم کچھ اوپینینز لیں گے جی کہ ان کا کیا پلانز ہیں ہماری اس فورم کے ساتھ. جی فواز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ایڈریسنگ می آن سچ این نائس ایشو. سب سے مین چیز کسی بھی تنظیم کے اندر اس کا جو گول ہے, اس کا جو موٹیو ہے, اس کا جو مینیفیسٹو ہے, وہ بڑا اکاؤنٹ کرتا ہے. تو بیسک ہمارے درمیان چونکہ اس سے پہلے بھی ہم کئی فورمز پہ اکٹھا کام کر رہے تھے, کئی جگہوں پہ ہمارے کنسورشیم جو تھے وہ کلیکٹیولی اس پہ بہت سارا کام کر رہے تھے. تو سب سے جو نائس آئیڈیا مجھے لگا, میں سمجھتا ہوں آپ نے اس کے اندر ایک جو یونیک ایفرٹ کی ہے وہ ایگزیکٹلی یہی کی ہے کہ اینٹی کرپشن کی جو موو ہے اس کو ایک آپ نے حقیقی رنگ دیا ہے. ادروائز بہت ساری تنظیمیں جو برائے نام ہے, نام کی حد تک تو اس لفظ کو, اس ٹیگس کو یوز کرتی ہے, لیکن پریکٹیکلی سرو نہیں کرتی. اسی لیے وہ ایک آرگنائزیشن ہونا بھی ڈیزرو نہیں کرتی. لیکن آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ حصہ بنے بھی اٹس آلموسٹ ڈیکیڈ ناؤ. تو مجھے اس عشرے کے دوران آئی فیل پراؤڈ ٹو سرو ٹو جسٹ ڈیلیور مائی سروسز فار سچ فورم, کہ ایک اچھی چیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. سب سے جو مین چیز ہے وہ اس کے اندر ڈیلیوری پوائنٹ کے اندر وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ پہلے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو اویئر کریں کہ پریکٹیکلی اس چیز کی ڈومین کیا ہے. چیزوں کے اندر جب تک اویئرنیس نہیں آتی تب تک چیزوں کی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے مروجہ جو سلسلے ہیں, آپ نے کرپشن کو لائف کا ایک ایسا حصہ بنا دیا گیا ہے ایک سوسائٹی کے اندر کہ ہمیں کرپشن کرتے ہوئے بھی کرپشن نہیں لگتی. ہر شخص چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اس کرپشن کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس فورم کے تھرو بڑا پازیٹیو رہا کہ ہم نے اس کی اگر اوور آل اسٹینڈنگ تو ماشاء اللہ سے ڈیکیڈ سے زیادہ ہو چکی ہے. اور میری جو اس 10 ایئرس ناؤ جو ایک ڈیکیڈ کی اسٹینڈنگ ہے ود دس آرگنائزیشن اینٹی کرپشن ہیومن رائٹس لائرز فورم, تو اس کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ چیزیں بڑی پازیٹیو ہوئی ہیں کہ سوسائٹی کے اندر چیزوں میں بہت ساری کلیئرٹی آئی ہے. کہ پہلے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایک بڑے ویگ ویو کے ساتھ موجود تھیں, ابھی چیزیں بہت ساری بہتر ہوئی ہیں. اور ابھی پھر جو ایکسیس ہے, آپ کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ بہت پازیٹیو ابھی نہ صرف گنی جا سکتی, وہ پریکٹیکلی ہے بھی صحیح. کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی بار نہیں ہے جہاں سے لائرز ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں. پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں میں بھی دیکھیں تو بڑی کم پرپورشن ہمیں نظر آتی ہے خواتین کی نمائندگی کی. انہیں پہلے تو آپ باؤنڈ کر دیتے ہیں صرف مخصوص نشستوں کے اوپر, اور اوپن نشستوں میں ہمیں خواتین کنٹسٹنٹس کی آپ دیکھیں تعداد تو بہت ہی تھوڑی, وہ آٹے میں نمک سے بھی شاید تعداد نیچے چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ اس فورم کے اندر الحمدللہ ہم اس کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیئر ٹو ایکول آلموسٹ 40% سے بھی پلس جو ویمن ریپرزنٹیشن موجود ہے. اور جو ساری ان میں خواتین موجود ہیں وہ اس میں ورکنگ ہیں, وہ اپنا افیکٹو رول پلے کر رہی ہیں. اور آج کے ٹائم کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق کی نہ صرف آگاہی دی جانی چاہیے بلکہ ان کو اپرچونٹی دی جائے. تو وہ دن دور نہیں کہ پریکٹیکلی خواتین, آج کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ خواتین اپنی صلاحیتوں کا لوہا نہیں منوا رہی. تو اصل چیز یہ کہ ان کو نہ صرف ریپرزنٹیشن کی بات کی جائے بلکہ دی جائے. جس طرح سے الحمدللہ لائرز اینڈ جرنلسٹ ڈیفینس موومنٹ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ایکول ریپرزنٹیشن کے اندر ہم نے فارمولہ جو ہے اچھا امپلیمنٹ کیا. اور اینٹی کرپشن ہیومن رائٹس لائرز فورم کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وی آر جسٹ ٹچنگ 50% ریپرزنٹیشن آف ویمن, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر خواتین کی اتنی بڑی ریپرزنٹیشن آپ کو نظر نہیں آتی.
اب دوسری چیز جیسے ہم چونکہ کنیکٹ کر رہے ہیں اور ریگولر ابھی ہمارا ایک اینول ری یونین آ رہا ہے, اینول سیمینار ہمارا جو ہے وہ ہوپ سو رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد جو بھی ڈیٹ ہمارے نیکسٹ اجلاس میں ڈیسائیڈ ہوتی ہے, تو اس کے اندر اسی طرح پاکستان کی تمام بار سے جو ریپرزنٹیٹیو ویمن ہیں, جو باقی شعبہ زندگی پہ سے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ خواتین ہیں, جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, میڈیا ونگ کی ہماری خواتین ہیں, تو وہ ساری انشاءاللہ اس میں آئیں گی, پارٹیسپیٹ کریں گی. تو ان کو اس چیز کے اندر پھر ان کے اندر مزید کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا کہ ہم صرف اس کے لیے ورکنگ ہی نہیں کریں, ہمارے اس چیز کو پذیرائی بھی مل رہی ہے. اور ان کے اوپر پھر جو نیکسٹ پلان ہے وہ ہم ریفریشر کورسز اس کے اوپر مزید رکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح افیکٹولی ہیومن رائٹس کی جو بیسک ہے ان کی وائلیشن کے اگینسٹ کام کر سکتی ہیں, اور ہیومن رائٹس کی جو بیسکس ہیں کانسٹیٹیوشن کے مین پوائنٹس کے اوپر لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکتی ہیں. تو وہ ورک شاپس کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ ہمارا پراپرلی انیگوریٹ ہو جائے گا, ہوپ سو بائی دا اینڈ آف دس منتھ انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ابھی ایک اور جرنلسٹ جو ہیں وہ نیوز واچ کے بیورو چیف موجود ہیں, رضوان مناز صاحب, اور ہمارے وہ اینٹی کرپشن ہیومن رائٹس لائرز فورم کے بھی چیف کوآرڈینیٹر ہیں. تو ان سے ذرا اوپینین لیتے ہیں کہ جو ہمارے ہیومن رائٹس لائر فورم میں مین اینڈ ویمن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اور اسپیشلی اس کے اندر جرنلسٹ کو بھی ایک لیگل سپورٹ دی جاتی ہے, تو اس کے بارے میں ان کا کیا رول اور ان کی کیا پلاننگز ہیں. تھینک یو فواز صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. بینگ اے جرنلسٹ میں کرائم کی بیٹ کرتا ہوں, انویسٹیگیشنس اسٹوریز کرتا ہوں, اور بڑا اچھا آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا اینٹی کرپشن کا اور ہیومن رائٹس کا اور لائر فارمز کا, اس لیے کہ اس جو آپ نے اینٹی کرپشن کا جو فارم مجھے دیا ہے اس میں مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے, اس لیے کہ بہت سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں فیملیز کے, تھانوں کے, اور اس میں مجھے اتنی بڑی ہیلپ ملی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کہ پہلے ہمارے پاس وکیل نہیں تھا, ابھی ہمارے پاس بہت سارے ہر شہر میں وکیل ہیں, جدھر بھی کوئی کیس ہو ہمیں ایشو نہیں ہوتا. اب مجھے خاص کر کے ایشو نہیں ہوتا کہ میں بہت ایزیلی وہ سالو کر سکتا ہوں کیس. جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں, جن کے پاس غریب لوگ ہوتے ہیں, خاص کر کے فیملیز میٹر ہمارے پاس بہت آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس میں آپ لوگوں کی جو اینٹی کرپشن اور ہیومن رائٹس تنظیم ہے اس میں ایک تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ لیڈیز بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور جو لیڈیز جو فیملیز کیسز آتے ہیں میں ادھر ریفر کیا کروں گا آپ کے پلیٹ فارم پہ, تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ انصاف ملے. تھینک یو ویری مچ. یہ تو بڑی اچھی آپ کی کاوش ہے اور کوشش ہے. تو انشاءاللہ ہماری میوچل کولیبریشنس ہیں نا لائرز اینڈ میڈیا کے جو لوگ ہیں, جس میں پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا کے لوگ ہیں, تو اس سے ہمیں فیوچر میں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی. اور ہم لوگ کیونکہ فار دا لاسٹ 12 ایئر سے اس پہ کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ.